عدیل وڑائچ، میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف سیاسی شخصیت شیخ رشید احمد صاحب، جو گزشتہ کئی ہفتوں سے بہت کچھ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن آج پوچھیں گے کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کے آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی، آپ کے مالکان کو، آپ کے عملے کو، پروڈیوسر کو، کیمرہ مین کو، سب عالم اسلام کو عید مبارک۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب کیسے بھاری گزری سیاسی طور پر؟ عید سے پہلے واقعی کافی بھاری چلا گزرا، لیکن انہوں نے مجھے، میں مشغول ہوں، کہاں کچھ نہیں، کوئی مارا پیٹا نہیں، کوئی کرین پہ نہیں چڑھایا۔ 40 دن کے علاوہ 3 دفعہ جو میں نے جیل میں گزارا، وہ تو میں دیسی گھی کے دال اور اچھا، دیسی گھی چلتی رہی جیل میں بھی؟ ہاں، دل میں بھی دیسی گھی چلتا رہا۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے یہ تو بہت مرتبہ بتایا کہ آپ نے چلہ کاٹا، اور چلہ آپ نے اپنے دوست کے لیے کاٹا، لیکن دوست کی جانب سے کوئی مثبت پیغام نہیں، اس کے چلے کے اثرات نظر نہیں آئے؟ ظاہر بات ہے، دوست کو بتانے والے اب نئے چہرے ہیں، وکلا ہیں، دوسرے ہیں، اس کو وہی پتا ہوگا، لیکن میں جو میرے ضمیر کی آواز ہے اس کو میں نے داغ نہیں لگنے دیا۔ میں اپنے کردار کا ذمہ دار ہوں، کوئی میں نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا، اس کی بیگم کے خلاف بیان نہیں دیا۔ میں تو 5 منٹ میں بھی گھر جا سکتا تھا۔ دباؤ تھا بیان دینے کے لیے؟ آف کورس، اور کیا، میں نے 40 دن میں جو مجھے اٹھا کے لے کے میں نے کیا کیا تھا، اور جو مجھ پہ شہادتیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے 3-4 بندوں کی ہیں، کسی یعنی کہ گنگو تیلی کی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے، ان بزدل لوگ تھے، بعض وہ 2-2 4-4 دن رہ ہی نہیں سکے جیلوں میں، اور انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع کیا کہ ان سے پارٹی بھی چھڑوائیں اور معافی نامے بھی لکھوائیں اور ہمارے خلاف شہادتیں بھی دلوائیں۔ تو پھر کون سی سٹیج آئی کہ چلہ جن کے ساتھ کاٹ رہے تھے یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب چلہ ختم ہو جانا چاہیے؟ ایک تو میری صحت بہت خراب ہو گئی، سو نمبر 1 آئی لاسٹ، میں نے کوئی 40 دنوں میں 40 کلو ویٹ لاس کر دیا، میرا ڈینسس کا پرابلم ہو گیا۔ دوسری جو بات بڑی پیش آئی کہ انہوں نے مجھے ایک بیان لکھ کر دیا کہ یہ آپ پریس کانفرنس میں پڑھ دیں، وہ کچھ نرم تھا، لیکن اتنا بھی نرم نہیں تھا کہ جسے پڑھ کے میں اپنا منہ کالا کرا کے باہر جاتا۔ اس میں ایک صاحب کا کہ اسٹیٹمنٹ کو انڈوس کیا گیا تھا جنہوں نے اکرم راجہ کو ہرایا ہے، میرے بہت اچھے وکیل ہیں، ہاں، ان کی بھی کوئی اس میں تحریر تھی۔ میں نے تو بشرا بیگم کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو بشرا بیگم کو سے کوئی، انہوں نے کہا مٹیریل منسٹر ہے، اس کا فون آیا، میں نے کہا کبھی نہیں آیا، اور آن اوتھ میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نہیں جانتا، سو میں نہیں لکھوں۔ اچھا، آج کل آپ اچانک ایک مرتبہ پھر جارحانہ روایتی انداز جو آپ ہے اسی طرح سے منظر عام پہ ہیں، لگتا ہے کہ وہ جو چلہ کاٹا، ایک جانب تو شاید اس کی قبولیت نہیں ہوئی، دوسری جانب کسی حد تک لگتا ہے کہ اس کی قبولیت ہو گئی ہے، کہ آپ کم بیک کر رہے ہیں؟ نہیں، بس میں آج آپ کو آخری انٹرویو دے رہا ہوں۔ اچھا، 30 جون کے بعد کروں گا، 30 اگست کے بعد۔ 30 اگست، یہ کوئی خاص لاجک ہے اس کے پیچھے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 58 بلین 38 ارب کا جو ٹیکس ہے، اور یہ 60 سے 80 روپے لیوی اور 15 سے 18 روپے کا سیلز ٹیکس میں اضافہ، میں اپنے محلے میں ناکام ہو گیا۔ میں جس محلے میں 16-17 دفعہ وزیر بنا، وہاں میں لال حویلی میں 2 سے 1 یا 2 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں، کیونکہ موسٹلی پرابلم ایسے ہیں جو میں نہیں سالو کر سکتا، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کتنی نفرت ہے، اور یہ شریف برادران اتنے چلاک ہیں کہ اپنا سارا ملبہ دوسروں کے سر ڈال رہے ہیں، اور یا وہ بل نہیں دے سکتے، اوپر سے جو دکانیں خالی کراتے ہیں، مالک مکان ہیں، مکانوں کے کرائے ہیں، سو پیپل آر ان بگ ٹربل، اور مجھ سے وہ سال نہیں ہو سک رہی، اور جتنی گالیاں پڑ رہی ہیں وہ یہ اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھتے ہیں شریف برادران، اور وہ اداروں کے امیج اور وقار پر فرق پڑ رہا ہے ان کی کارکردگی، ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ تو زیرک سیاستدان ہیں،
ہمیشہ آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ میڈیا کی زینت بنتی رہیں، آپ کی جو پریڈکشنز ہیں وہ پوری بھی ہوئیں اور لوگوں کی نظر ہوتی تھی کہ جو آپ پریڈکشنز کر رہے ہیں. لیکن جب اپنے سیاسی کیریئر سے متعلق فیصلہ کرنے پہ جب آپ آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی مس کیلکولیشن ہوئی کہ اتنا مشکل وقت کاٹنا پڑا، چلے کاٹنے پڑے، پھر بھی دو فریق جو ہیں ان میں سے کوئی راضی ہوتا اگر دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن تو ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں. میرا نہیں خیال تھا کہ فوج، ساری زندگی میں نے فوج کے ساتھ گزاری، بڑی اچھی گزاری، اور میں کسی آرمی چیف کو بغیر وقت لیے ملتا تھا اور پوری رات میں جنرل مشرف کے ساتھ گزارتا تھا اور ہر روز ہی گزارتا تھا. ہر روز ہم دونوں سگار سموکر تھے اور وہ بلیک چرچل کا سگار، خدا ان کو جنت نصیب کرے، اب تو میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا کہ میں محبہ کا بلیک چرچل سگار پی سکتا ہوں. میرا خیال ہے وہ ایک سگار 20,000 روپے کا ہوگا. ڈبے کی بات نہیں کرتا، ڈبہ تو 2.5-4 لاکھ روپے کا ہوگا. تو اس نے کاسترو 100 سگار بھیجا کرتا تھا. تو صاحبہ بھابھی جو ہے وہ ذرا بڑی خلاف تھی، کیونکہ ہم سگار میں وہ ساتھ وائن شائن بھی وہ کرتے تھے. تو وہ سگار سارے میں نے ہی ختم کیے بالآخر. تو وہ ٹائم میرے خیال میں فوج یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ فوج مجھے اٹھا کے 40 دن کے لیے کسی ایسی جگہ پہ پھینک دے گی جس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہوگا. لیکن ایون دین لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو بتاتے ہیں، میرے ساتھ وہ نہیں ہوا. مجھے انہوں نے لیٹنے کا وہ کیا ہوتا ہے، گدا بھی دیا اور تکیے بھی اور مسلح بھی دیا، قرآن بھی دیا اور وقت پہ کھانا بھی دیا. مقتدرہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں کوئی بحالی، کوئی یا امکانات کو نظر آ رہے ہیں یا آپ رکھنا نہیں چاہتے یا وہ نہیں رکھنا چاہتے؟ میرا خیال ہے دونوں طرف سے آنکھ برابر کی لگی ہوئی ہے. میں کوئی امبیشیس نہیں ہوں. الیکشن میں ہار گیا ہوں اور میں نے اس کو، جب وہاں تھا چلے میں تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے الیکشن میں جیل میں ہونا ہے. تو لیکن میری وہاں سے چلے میں اتنی خراب ہو گئی تھی، وہ جو 24-25 دن میں نے جیل میں کاٹے وہ میں مرغن غذائیں کھاتا رہا تاکہ 2-4 کلو میرا وزن بڑھ جائے. اچھا، وہاں پر آپ کو مرغن غذائیں ملتی رہیں، دیسی گھی ملتا رہا، سگار بھی ملتا تھا وہاں؟ ہاں جی بھر کے. وہاں نہیں ملتا تھا 40 دن جو چلے میں ایک سگار نہیں ملا. وہاں کا ایک سگار انہوں نے دیا اور کہا کہ اپنی جیب سے خرید کے لائے ہیں. اس ویڈیو پہ یہ بیان، اس وقت پہلے انہوں نے وہ بیان نہیں دکھایا. جب میں نے آدھا سگار پی لیا، چرچل کا رومیو جولیٹ کا ہوگا اس وقت 10,000 روپے کا، آدھا ایک سگار پی لیا. جب انہوں نے بیان رکھا وہ میں نے پڑھا تو وہ گند کا گند ہی تھا. وہ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے خرید کے لائے گئے شیخ صاحب؟ اپنی جیب سے خرید کے لائے، اپنی جیب سے خرید کے لائے. اور جب میں نے آدھا پینے کے بعد وہ گند بلا دیکھا تو میں نے وہ آدھا وہیں پھینک دیا. میں نے کہا جی میں نہیں کرتا، آپ یہ لے چلے واپس. پھر وہ مجھے وہیں دے گئے. لیکن آپ کی ہار کی جو بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تو جن کے لیے آپ نے یہ چلے کاٹے، انہوں نے تو آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کر دیا اور بہت بڑا سیاسی ڈھنڈ پڑا آپ کو. حالانکہ آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی علی امین گنڈا پور و دیگر کی جانب سے کہ آپ کو کوئی ٹکٹ دیا جائے گا. کوئی گنڈا پور صاحب نے، میرے دوست ضرور ہیں، کسی نے کوئی، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کسی سے درخواست کروں کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، لیکن میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے. میں نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی سے بھی بہت اچھی پارٹی چلا سکتا ہوں. لیکن عمران خان کے لیے میں نے 1-2 سیٹوں کے لیے الیکشن لڑا اور اس نے اس کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ دیے. اس کے خیال میں شاید یہ بہتر تھا. آنے والے حالات کا ہر سیاستدان خود تجزیہ کرتا ہے. ایک دن اسی طرح مشرف کے سامنے ہم 3 آدمی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ اکیلے لیڈر ہیں، 1 سیٹ ہے آپ کی. طاہر القادری صاحب آپ دوسرے لیڈر ہیں، 1 سیٹ ہے آپ کی. اور ایک پارٹی کے لیڈر شیخ رشید ہے، 1 سیٹ ہے اس کی. جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ 1-1 سیٹ کا لے تھے سمیت عمران خان کے. اور انہوں نے طاہر القادری اور عمران خان کو کہا کہ میری دعائیں بھی آپ دونوں کو جتانے میں شامل تھی. اور اب میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایسے حالات ہوں گے. چلا سے میں نکل آیا تھا، چلا میرے پہ بہت بھاری تھا. جیل میں مزے میں تھا تو مجھے جیتنا ہی ہارنا میٹر نہیں کرتا. میں نے وہاں سے باعزت نکلنا
باعزت نکلنا ہے کہ میں عمر کے 71 سال 72 سال میں کسی کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ میں نے عمران خان کے خلاف یہ پریس کانفرنس کی اور بشرا بیگم کے خلاف یہ کانفرنس کی، اور وہ لکھا ہوا تھا اس میں جو کیا نام ہے زلفی بخاری نے جو خرید و فروخت کروائی، اور وہ حاجی جاوید کو میں جانتا تھا، لیکن وہاں میں نے کہا جی حاجی جاوید کو مجھے چھوڑے ہوئے کوئی 10 سال 8 سال ہو گئے ہیں۔ یہ اس میں کہا گیا جی کہ حاجی جاوید آپ کے پاس، میں نے کہا بھی میں لال ولی بیٹھتا ہوں، لوگ آتے ہیں زلفی بخاری سے پوچھیں کہ یہ چیزوں کے معاملات کیا ہے، میں تو قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں بشرا بیگم کو نہ کبھی ملا نہ جانتا ہوں، اور یہ سامان کی خرید و فروخت میں میرا کوئی تعلق نہ، میرا کوئی دبئی میں جاننے والا تھا کہ ایسے حالات بنتے۔ تو مین مسئلہ تو یہی تھا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا، 40 دن کی بجائے مجھے 80 دن رکھ لیتے، میں مر جاتا وہاں پہ۔ اچھا، اس 40 دن کا کوئی احوال تو بتائیں کہ اندر کا منظر نامہ کیا تھا؟ آپ یہ تو بتاتے ہیں بڑا سخت چلا تھا، آپ کا وزن بھی گر گیا، کوئی زیادتی نہیں کی انہوں نے، 3 مووی فلمیں لگی ہوتی تھی اس کمرے میں پروجیکٹر کی، جسے دیکھ کے ڈر لگتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہاں سے چلتی تھی یہ نہیں مجھے پتا، میں پھوک لگا کے صبح دیکھتا تھا، رنگ روگن ہوا ہوتا تھا دیواروں پہ سفید، صبح میں لمک کے نا تو ہاتھ مارتا تھا کہ بھی اس پہ فلمیں کیوں آتی ہیں، اور اس سے میری یاداشت پہ بڑا فرق پڑا۔ وہ مسلسل فلم چل رہی ہے اور آپ کو دن رات کا کوئی معلوم نہیں ہے، اور دن اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فلمیں کہاں سے آتی ہیں۔ پھر میں رات دوائیں میں نے چوری چھپے لفافوں میں ڈالی ہوئی تھی، تو آدھی گولی 2 بعض کا زیادہ راتیں جگراتا ہو جائے تو پھر میں 2 گولیاں بھی سونے کی کھا لیتا تھا۔ شیخ صاحب، آپ نے تو اتنی جیلیں کاٹی، گجرات جیل میں رہے، آپ نے نظر بندیاں کاٹی، آمرانہ ادوار دیکھے، لیکن یہ اس دور کو کا کمپیریزن کیا جائے جو آپ یہ احوال بتا رہے ہیں، جس طرح آپ نے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ایوب خان نے اس طرح میں دروازے میں داخل ہوا، اس نے کہا یہ شیخ رشید ہے، ٹیک ہم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز بلڈی فیس، اور مجھے قلعے میں لے گئے۔ لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ قلعے میں بھی رائٹ ٹائم پر 2 پیس میں مکھن لگا ہوا، چائے میں ناشتہ ملتا تھا، اور ساتھ 1 انڈا بھی ملتا تھا رائٹ ٹائم پہ۔ اور جب میرا کورٹ مارشل یحییٰ خان نے سب سے پہلے میرا کورٹ مارشل کیا اور 10-20 کوڑوں کی سزا ہوئی، ظہور اللہ مرحوم اور خواجہ صفدر اور نور خان نے میرے جب کوڑے لگنے تھے، میں نے یہاں ٹیکے لگا لیے تھے، انہوں نے میری کوڑوں کی معافی دلائی۔ پورا 1 سال میں لیفٹیننٹ جنرل شفاق کے والد جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، میں اسکول سے وہاں اسکول ٹیچر رہا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا۔ یہ تو بڑا ہی لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ باعزت عظیم ادارے پر الزام چلا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ساری پولیس نے کام نہیں کرنے چاہتے، اس حکومت نے کام نہیں کرنے چاہتے، محرم عورتوں کو اٹھایا گیا، چھوٹے چھوٹے قاسم عباسی کے چھوٹے بھائی بچوں کو اٹھایا گیا کہ اپنے لوگوں کو لاؤ۔ اور یہ جتنے 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے 7 سال بے نظیر کی قید کاٹی ہے، بے نظیر شہید کی، اور میں خوشی سے باہر نکل آیا۔ 5.5 پونے 6 سال میں 7 سال پورے ہو گئے۔ میں نے اندر سے MA کا امتحان دیا، جب میں گیا میں BA تھا، باہر نکلا تو میں MA LLB تھا۔ لیکن یہ 40 دن اس پہ بھاری ہیں ان برسوں کی۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اکتوبر 2021 تک سب اچھا چل رہا تھا، مس کیلکولیشن خان صاحب سے کہاں ہوئی کہ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، ان کے سارے جو اتحادی ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے، ان کی اپنی پارٹی ٹوٹ گئی، خان صاحب آج رک جائیں، یہ پارٹیاں کیا ہیں؟ ایک آدمی ایک پارٹی ایک آدمی کی ہے۔ عمران خان اکیلا آدمی ہے، اس کے پیچھے جمعہ بازار ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان عالم دین ہے، میں نے مفتی محمود کے ساتھ دارالعلوم تعلیم القرآن میں ختم نبوت میں 2 دفعہ گرفتاری کی، ان کے ساتھ نہیں تھے۔ مفتی محمود نے بھٹو کو شکست دی، ذوالفقار علی بھٹو ایک آدمی سے ہارا جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، ایک آدمی سے ہارا مفتی محمود سے۔ فضل الرحمان گنڈا پور جیسے آدمی سے 2 دفعہ ہارا، اور میرے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ضرور ہے، لیکن کوئی
میرے پہ شہد کا الزام نہیں لگا، میرے پہ شہد کا الزام نہیں لگا، میرے اچھے دوست ہیں، لیکن میں اوتھ پہ کہتا ہوں میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے، کیونکہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان میرے مخالف کینڈیڈیٹ لائے گا۔ اب تو ہو گیا۔ دوسری سائیڈ پہ آپ کہتے ہیں آپ تعلق اتنا رکھنے کے لیے کوئی آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس سائیڈ پہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، خان صاحب کے ساتھ تعلق خان صاحب کے ساتھ دوستی کی حد تک میں تعلق کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ساری مار اور یہ سارا جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے پر نیب نے ہائی کورٹ میں بیان دیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ایف آئی اے نے دیا کوئی مسئلہ نہیں، گورنمنٹ نے دیا کوئی، ایک ہی مسئلہ تھا، مجھے کہتے تھے کہو کہ میں عمران خان میں یہ اور عمران، میں کیوں اپنا منہ، بس سیاسی راہیں جدا کر لی، صرف دوستی ہے، سیاسی راہیں جدا ہوگی عمران خان پہلے بھی میں پی ٹی آئی کا ممبر تو کبھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی اتحادی تو آپ ان کے بڑے اتحادی کوئی ہم نے تحریر نہیں کی کہ ہم اتحادی کر رہے ہیں، اتنی ہی تھی کہ میں عمران خان کے جلسوں میں خان صاحب کی اسیری کے دوران ملنے کا کوئی پروگرام نہیں، اڈیالہ جیل جا کے، اگر مجھے وہ بلائے گا تو جاؤں گا، میرا مطلب میرا کام، میں اچھے لوگ، وکیل، نئے نئے چہرے اور نئی ایسے لوگ بھی اس وقت وہاں ہیں جو پچھلی دفعہ 3 ووٹ صوبوں میں لیے اور 90 ووٹ قومی اسمبلی میں لیے، انہوں نے ہزاروں ووٹ دیے کیونکہ وہ عمران خان کے ووٹ تھے۔ اچھا، آپ یہ عید باہر کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب بھی باہر آ چکے ہیں، تو آپ دیکھو جی، میں چاہتا ہوں، ارشد کیا نام ہے اس کا، بیگم کینسر کی مریض ہے، یاسمین راشد، ظلم نہ کریں، عالیہ حمزہ اور وہ تیسری عورت جو ہے سنم، ان کی قید مجھے دے دیں جی۔ اچھا، آپ کو یہ قبول ہے؟ یہ قبول، اور میں خدا کے سامنے اس دنیا پروگرام میں میاں عامر کے اس کی چینل پہ خدا کے سامنے عہد دیتا ہوں، آپ ان 4 عورتوں کو چھوڑیں، میں جیل سے ضمانت نہیں کراؤں گا۔ اچھا، میں جیل سے ضمانت نہیں کراؤں گا، وہاں مرنا پسند کروں گا۔ کوئی شرافت ہے آپ روز 1-2 عورتوں کو اٹھاتے ہیں، آج سرگودا جا رہی ہے، آج میاں والی جا رہی ہے، بھائی ایک ہی جیل میں وہ اس سے کام کروا لو اتنے تھانوں میں جانے کے بعد۔ اچھا شیخ صاحب، وہ سوال جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا، جو میں سوال یہ کر رہا تھا کہ غلطی کہاں پر ہوئی کہ کھنستا بستا گھر اجڑ گیا اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ جن خواتین کے آپ نام لے رہے ہیں سمیت 20 سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کو اسیری کاٹنی پڑی، یہ غلطی خان صاحب سے کہاں سے ہوئی؟ خان صاحب کو پتا ہوگا، میں اتنے قریب آپ سمجھا نہیں رہے تھے انہیں کہ آپ جس، میں تو ان کو بتایا آخری ٹائم کہ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم والے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے تعلقات اچھے ہیں، دنیا جو مرضی کہے، اور میں نے ان کو کہا جی، انہوں نے کہا میں نے مکان ادھر آ گیا کرائے والے گھر میں، انہوں نے کہا تم نے سرکاری گھر چھوڑا ہے؟ میں نے کہا سر جی ایم کیو ایم نے مجھے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ہماری طرف سے، السلام علیکم۔ میں نے کہا میں وہاں ہوں، کہ کہتا نہیں ہماری روٹی خاموشی سے کرو، کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں کہا میں نہیں روٹی کرتا، میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس وقت جب میں انٹرویو دے رہا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے کرائی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال آپ کر رہے ہیں۔ ایک سائفر کا تو کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اس کے داماد کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کی بچی کے ساتھ بھی، داماد کی بیگم کے ساتھ بھی۔ 5 نومبر تک صورتحال پتہ لگ جائے گی، اس وقت تک تو میں نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان شاید باہر آ رہے ہوں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں، اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو عمران خان کے اگر خلاف گورنمنٹ نے، اگر عمران خان کی گرائی ہوتی تو ٹرمپ عمران خان کا ساتھ دے گا۔ اچھا، میری پولیٹیکل سوچ میں یہ ٹوٹل غلط بھی ہو سکتی ہے کہ میں فارن کمیٹی میں رہا ہوں 5 دفعہ قومی اسمبلی میں، لیکن میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن یہ گورنمنٹ عمران خان کی جس طرح گری اس میں عمران خان کو پتہ ہے، وہ باہر نکلے گا، قوم کو بتائے کہ گورنمنٹ کس طرح گری، میری کہاں غلطی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی غلطی نہ ہو، اس کی بھی غلطی ہوگی، انسان۔ حکومت گرنے کے بعد بھی تو غلطی پہ غلطی تھی، میر جعفر، میر صادق اور جس طرح اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی۔ عمران خان کوئی ایک اٹھتا ابھرتا ہوا نوجوانوں کا نمائندہ تھا، کوئی ایکسپیرینس اسپیکر نہیں تھا، لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ میں نے اس کے ہر 126 دن ایک دن میں نے ناغہ نہیں کیا اس دھرنے پہ، سب کچھ کیا، لیکن میرا خیال میں دعا اور دغا میں ایک نقطے کا جو فرق ہے، شاید وہ نقطہ کہیں استعمال کر دیا گیا اس نے،
وفا اور جفا میں نقطے کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ وہ پروفیشنل اسپیکر نہیں ہے، لیکن نوجوانوں کی وہ آواز ہے اور نوجوان اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ میں اکیلا شخص اپنی پارٹی کو اس کے کہنے کے باوجود بھی میں نے اسے ٹکٹ نہیں دیا۔ پچھلی دفعہ اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے، میں نے کہا جی میں قلم دعات پہ الیکشن لڑوں گا، جتنے دن میں زندہ رہا پھر ہاروں گا، پھر ہاروں گا، پھر ہاروں گا، قلم دعات پہ الیکشن لڑوں گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا میرا اداروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہتے ہیں، خراب رہتے ہیں، لیکن صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی جگہوں پہ نہ لے جائیں، جیل میں بھیجیے اگر مجھے بھیجنا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرا ادارہ جس کے ساتھ میری وفا ہے گیٹ نمبر 4 کی، اس نے مجھے اپنی غار میں 40 دن پھینکا، لیکن اتنے پیار سے رکھا، دیسی کوئی کی شک دالیں، نہیں وہاں نہیں دیسی کی، توبہ 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 توبہ، وہاں مسر کی دال اور 2 سوکھی روٹیاں اور وہ موویز، وہ موویز، اور 8 دن کے بعد ان کی بدلی ہوئی شکلوں میں کہ اب بعض کا میں سوچتا ہوں کہ یار ان سب لوگوں نے دستخط کیے اور ٹھیک ہے، میں شیخ ہونے کے باوجود بے وقوف تھا۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں، میری عمر کا یہ حصہ ہے کہ میں سرخرو مروں گا کہ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور میں سرخرو مروں گا کہ عمران خان زندہ باد۔ اس کے خلاف بھی میں نے کوئی چیز نہیں دی، مجھے پتہ بھی نہیں تھی، لکھی بھی نہیں۔ بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ۔ یہاں پر لیتے ہیں ناظرین ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہماری دلچسپ گفتگو جاری ہے۔ شیخ صاحب، اب یہ جو میس کریٹ ہو گیا ہے، آخر کبھی نہ کبھی تو یہ ختم ہونا ہے، کسی نہ کسی نے تو یہ انیشیٹو لینا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ بس یہ اداروں کو بیچ میں پڑنا چاہیے اور سب کو بٹھانا چاہیے، پاکستان کی بات ہے۔ بالآخر ان اداروں کے آگے کوئی نہ نہیں کرے گا، کوئی سر نہیں اٹھائے گا، یہ سب اداروں کی پارٹیاں۔ لیکن خان صاحب جس نہج پہ جا چکے نہیں جائیں گے، وہ بھی جب ادارے بلائیں گے وہ بھی جائیں گے۔ شخصیات کے نام لے کے ملائن کیا گیا۔ میں کہتا ہوں سارے پاکستان کی پارٹیوں کے لیڈروں کو میں جوڑ کے کہتا ہوں کہ پاکستان عظیم فوج کے عظیم ادارے جب ان کو بلائیں گے یہ اکٹھے ہوں۔ خان صاحب تو یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں سیاستدان بیٹھے۔ دیکھیں جب وہ اکٹھے کریں گے یہ ہو جائیں گے، وہ کہیں تو صحیح نا کہ ہم اکٹھے کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے، ویسے عدالت نے کہا نا، وہ بھی کہیں کہ ہم حالات ملک کے خراب ہیں، اور خدا کے لیے میرے شہر کا دورہ کریں، جنازے پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، فجر کی نماز لوگ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، فجر کی نماز پہ لوگ ڈر بیٹھے ہیں، مسجد کا مولوی اعلان کرتا ہے کہ 1-2 بندے آ جاؤ جماعت ہو جائے، قبرستان میں وہ دائرہ مارتے ہیں 6 منڈے ڈر کے، اور سب فون رکھو اور پیسے رکھو، کوئی آدمی تھانے نہیں۔ پوری میرے شہر کی مرغی منڈی پوری لوٹ کے کروڑوں روپیہ کی لے گئے، تھوک کی مارکیٹ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 16 کاریں، 8 کاریں، 50 سکوٹر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان ہے کہ یہاں ڈاکوستان کو بننے جا رہا ہے یہ، اور یہ حکومت کہتی ہے جی کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہماری سنتا کوئی نہیں۔ شیخ صاحب، اب یہ جو اچکزئی صاحب کو آگے کر رہے ہیں خان صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے بات کریں، کبھی کہتے ہیں ادارے سے بات کرنی ہے، کبھی کہتے ہیں سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو سیریس؟ میں مذاکرات کا حامی ہوں، اور یہ مذاکرات فوج انیشیٹو لے، لیکن امکان تو نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں وہ اگر فوج کوشش کرے گی نا تو 110% ہوگا۔ فوج آصف زرداری کو فون کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہے گا نہیں؟ فوج شہباز شریف کو کہے، میں تو نہیں کہا تھا کہ ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا، یہ تو آپ کا اعجاز الحق آپ کے اس نے کنفرم بھی کیا، وہاں میں کہتا ہوں میں قائم ہوں اپنے بیان پہ۔ سر فوج انیشیٹو لے، ان سب لوگوں کو اکٹھا کرے، پاک فوج ہماری عظیم فوج ہے، اس میں وہ اس دائرے میں جس کو کیا بیچتا ہے آصف زرداری پاک فوج کے بغیر، کیا بیچتا ہے شہباز شریف اور نواز شریف، کیا پدی کا شور ہوا، ان کی کوئی شکل پاکستان میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں عمران خان اس وقت بھی ایک مقبول شخصیت ہے، اور یہ سارا ووٹ بینک اس ایک شخص کا ہے، باقی سارے لوگ پیدل ہیں، جمعہ بازار ہے، اور آپ ان سب لوگ جتنے لوگوں نے ووٹیں بندی ہیں 45 میں، 45 بھی جائے گڑھے میں اور 47 بھی جائے گڑھے میں، کوئی ملک کا حل نکالیں، غریب کی تنخواہ جو فیس بچے کی دے سکے، اور غریب کی کچھ دنوں کے لیے بجلی نہ کاٹی جائے۔
تو اس میں وقت دنیا کے پروگرام میں آصم منیر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بل کی وجہ سے غریب کے گھر کی کم از کم جولائی اگست بجلی نہ کاٹی جائے. تو آپ نے خود پہ ایک پابندی بھی لگائی 30 اگست تک کی. 30 اگست کے بعد کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا آپ کی اس مرتبہ آپ نے پھر کوئی آپ پریڈکشن دینے جا رہے ہیں؟ کچھ میں پریڈکشن یہی دے رہا ہوں کہ 30 اگست کے بعد میں سیاست میں آؤں گا, پروگراموں میں جاؤں گا, آپ کے ساتھ میں آخری پروگرام کروں گا. ملکی سیاسی منظرنامہ بھی 30 اگست کے بعد بدلتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس بجٹ کے جو اثرات کسی کو نظر نہیں آ رہے, مجھے آ رہے ہیں. میں فیل بھی ہو سکتا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, اب میں کہتا ہوں قربانی کے بعد قربانی ہوگی. 30 اگست کے بعد میں ایکٹیو ہوں گا, بے شک میں جیل میں ہوں یا ریل میں ہوں. اور میں 30 اگست سے پہلے لوگوں کا ریئیکشن جو ہے, دیکھیں کے پی کے میں آگے ہی لوگ بکھرے پڑے ہیں. بلوچستان کی صورت حال ورسٹ ہے. بارشیں ہوتی ہیں, کوئی حالات سے ان میں مزید دوبارہ سیلاب اور حالات خراب ہو جاتے ہیں, اور بارشوں سے مزید اسی طرح ان کا نقصان ہو جاتا ہے جیسے پہلے ہوا تھا. اور پاکستان کے کہتے ہوئے گھبرانا چاہتا ہوں, ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. آپ کو میں نے کہا ان 4 عورتوں کو رہا کر دیں, ان کی جگہ مجھے بند کر دیں, میں ضمانت بھی نہیں کراؤں گا. لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے اس 2-3 دن پہلے جو کھال اتاری ہے غریب کی قربانی کی, جو غریب کا گلا نہیں کاٹا بلکہ اس کو الٹا لٹکایا ہے, اس میں تمام نوکریاں جتنی خالی تھی وہ ختم کر دی. کسی وزیر کے پاس ٹھٹنا بھی نہیں ہے. اگر آپ مجھے آدھی کیبنٹ کا وقفہ دے دیں تو 40,000 روپیہ میری جیب میں ہے, میں آپ کو انعام آدھی منسٹریوں کے نام دے دیں. یہ سب لوگ پکڑا ہوا ہے. ایک خاندان جو ہے جو اقتدار کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اور جس کے لیے ایئرپورٹ میں جا کے نواز شریف کے لیے مشین جاتی ہے اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بایو میٹرک ہوتی ہے, ڈوب مرے سارے. 25 کروڑ قوم کی توہین کی گئی. 8 فروری کو آپ تو جیل میں تھے اور آپ نے جیل سے الیکشن لڑا, لیکن جب آپ تک خبر پہنچی باہر آ کر جو منظرنامہ تھا, آپ نے کس طرح اس کو اینالائز کیا؟ سارے لوگ میرے ساتھ تھے. آپ نے کس طرح اینالائز کیا؟ ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا, سب لوگ مجھ سے پیار کر رہے تھے. لال حویلی 3 دفعہ انہوں نے چھینی ہے, تینوں دفعہ ہائی کورٹ نے واپس لی ہے, اور تینوں دفعہ آگے سے زیادہ لوگ مجھے چاہتے ہیں. الیکشن ایک معمولی سی چیز ہے. میں 16 دفعہ 17 دفعہ وزیر رہا ہوں, کئی دفعہ جیتا ہوں, کئی دفعہ آ رہا ہوں. میں میئر بھی 2 دفعہ آ رہا ہوں, ایک ووٹ سے آ رہا ہوں. گھر سے میں جیت کے جاتا ہوں, دروازہ توڑ کے ممبر پورے کرتا ہوں. اور شاہد صاحب الیکشن ہی اسٹے کر دیتے ہیں, اور پھر میں 1 ووٹ سے ہار جاتا ہوں. جب دوبارہ ہوتے ہیں پھر 2 ووٹوں سے ہار جاتا ہوں دوسرا الیکشن. سو کونسلری سے میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میں اپنی گلی میں کونسلر بنا تھا اس دن میں بہت ہی مقبول اور اسٹرانگ تھا. آج میں اتنا ہی کمزور, مفلوج, محتاج اور مدد کا طلبگار ہوں, کیونکہ میں محلے کے لوگوں کا کرایہ جب نہیں جاتا تو مالک مکان کہتا ہے تو دے دے. اچھا, ایک تو آپ عوام کی وجہ سے دکھی لگ رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پہ بھی آپ بہت زیادہ دکھی ہیں, اور آپ کا شکوہ بنیادی طور پہ دونوں جانب کے دوستوں کے ساتھ ہے. زیادہ دکھ کس دوست کے ساتھ, زیادہ شکوہ کس دوست کے ساتھ؟ جو اصلی دوست ہے. اچھا, آپ تو اس دوست کا بھی ہے, لیکن ان سے مجھے سیاستدان تو کسی کا دوست نہیں ہوتا, وہ مطلب کا دوست ہوتا ہے. جہاں سے اس کا مطلب نکلتا ہو وہ مطلب پہ جاتا ہے. لیکن میں پاک فوج پہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ آپ کی دوستی چھوڑتی ہے. میرے ساتھ انہوں نے دوستی چھوڑی. اچھا, یہ آپ کو کنوے کر دیا گیا یا آپ کی پرسیپشن ہے؟ ایک فیز میں سے تو آپ گزرے, لیکن اور میرے ساتھ کیا کرنا حتمی تو نہیں ہوتے. دیکھیں آگے آپ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہو گیا اپنا, میں کیا کرنا ہے؟ میں نے بڑی الیکشن جیتوں گا یا ہاروں گا کیا ہو جائے گا, وزیر بن جاؤں گا کیا ہوگا. لیکن بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. اس دفعہ پرویز الہی نے جیل کاٹی ہے, آپ باتیں کرتے ہیں سارے لوگ, اس کو زندہ رکھنا چاہیے تھا سیاسی طور پر. شیخ رشید کو زندہ رکھنا چاہیے تھا, فواد چودھری کو زندہ رکھنا چاہیے تھا.
اگر کہیں تو میں 10-20 نام لوں جو گیٹ نمبر 4 کے، اور اگر کوئی سیاستدان یہ ثابت کر دے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا. کوئی پاکستان کا سیاستدان دنیا کے پروگرام میں آئے اور یہ کہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہوں، اس میں میرا دوست بھی شامل ہے، میرے دشمن بھی شامل ہیں، میں سیاست چھوڑ دوں. یعنی جو کچھ ایسٹس تھے، پولیٹیکل ایسٹس تھے، ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اچھا، آپ تو ڈیل کر کے نہیں آئے. چودھری پرویز علی صاحب یا فواد چوہدری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ وہاں معاملات کچھ اور ہیں یا آپ والا حساب ہے؟ دیکھیں، میں کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتا. بیچارہ پرویز بھائیوں جیسا ہے، 1 سال قید کاٹی اس نے. یار 80 سال کی عمر میں 1 سال قید کاٹنا، آپ تو پروگرام کرتے ہیں تو کسی کی ستیہ ناسی کر دیتے ہیں. فواد جو ہے 44 کیسز ہیں میرے پاس. اگر ایک کیس اور ہو جائے نا صبح آپ کے انٹرویو کا، تو میری ضمانت دینے والا کوئی نہیں، کیونکہ 19 آدمیوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا، انہوں نے میری ضمانت دی. کیا کسی جگہ دنیا میں اتنا ظالم کالا قانون ہے کہ جو آپ کی ضمانت دے؟ جس کی بیوی حاملہ ہو، اس کے بچے کو بھی اٹھا لیا جائے، اس کو بھی اٹھا لیا جائے کہ تم نے شیخ رشید کی ضمانت کیوں دی؟ ابھی آئیں میں آپ کو گاڑیاں دکھاتا ہوں کہ میری گاڑیاں کیسی گئی تھی اور پولیس سیکریٹریٹ سے کیسی نکل کر آئی ہے، کس طرح چیزیں نکالی. کس کو شکایت کروں؟ اگر میں اپنے محلے میں ناکام ہو گیا ہوں، محلے والوں کو، مالک مکان کو کہتا ہوں یار رہن دے، بچے چھوٹے چھوٹے دے، کہنا تسی کرایہ دے دو. اچھا شیخ صاحب، آپ پرویز علی صاحب یا فواد چوہدری صاحب اگر یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ دوسری سائڈ سے ایسا سلوک ہوا، شاید وہ بھی توقع نہ کر رہے ہوں کہ آپ تو اپنے بندے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں جب ضرورت پڑی ہے تو؟ سر جی، میں تو بالکل قائم دائم رہا اور خدا کو گواہی دیتا ہوں کہ جو بیان پڑھ کے دیا، اگر جو پریس کانفرنس کیا، اگر میں ان کی پریس کانفرنس کرتا تو میرا نہ صرف منہ کالا ہو جاتا، میں نے اس کو پیچھے پھینکا. اور اس پریس کانفرنس میں بھی عمران خان کی حمایت کی، جس میں کوئی جرم انہوں نے مجھے پھر 3 دن کے لیے لاک اپ میں میرے کمرے میں ہی باہر 2 بندے کھڑے کر دیے کہ جی یہ انٹرویو نہیں پاس ہو رہا. میں کہا نہ پاس ہوئے پھر اتھی لے جاؤ، اور کی کرنا نہیں. لیکن مجھے سچ بولنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں لوگوں کی طرح کہوں کہ مجھے مارا پیٹا. رائٹ ٹائم ہفتے میں 1 دن مرغی کے گوشت بھی دیا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ سالن والا 1 بوٹی سفید، کبھی 2 بھی مل جاتی تھی ہفتے میں. مسور کی دال کا مینو اور 2 روٹیاں، اور ہفتے میں 1 دن مرغ ملتا ہے، صبح چائے ملتی تھی. لیکن وہ عیاشی نہیں جو ایوب خان نے کروائی ہے، یا خان کے دور میں ہوئی، یا بے نظیر شہید کی میں نے 7 سال قید کاٹی. ساری بہاولپور جیل میں اتنے پیسے لوگ عطیے میں دیتے تھے، ساری بہاولپور جیل میں نے بنائی. سارے درخت، سارا میڈیکل، سارا ہاسپٹل بہاولپور جیل کا میں نے بنایا، کیونکہ میں دن کو مشقت کرتا تھا. اچھا شیخ صاحب، آپ چونکہ اطلاعات و نشریات کے معاملات بھی دیکھتے رہے، آپ نے انفارمیشن انڈسٹری کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لنکڈ رہے، اور ٹی وی چینلز، ٹی وی اسکرینوں پہ آپ فیوریٹ رہے. اس وقت جو آزادی اظہار کا جو معاملہ ہے، آزادی اظہار کے معاملے پہ جو لیجسلیشن خاص طور پہ جو پنجاب میں ہوئی ہے، جو یہاں پر وفاق میں ہونے جا رہی ہے، اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کیا ہو رہا ہے. ہائے سارا الیکٹرانک میڈیا مجھے سلیوٹ کرے کہ میں نے لائسنس جاری کیے. صرف ایک چینل تھا جس کو مشرف نہیں جاری کرنا چاہتا تھا. خدا کی قسم، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں واحد پاکستان کا 4-5واں بندہ ہوں جس نے کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی، کہ ایک چینل کو وہ نہیں دینا چاہتا تھا. میں جنرل حامد صاحب کی والدہ کے پاس چلا گیا، میرے ممبر تھے، میں نے اسی سے شوق سے سیاست سیکھی. وہ چائے بنا رہی تھی، اس نے کہا پتر کہنے ہیں، میں کہا مائی حامد جو ہے وہ اس چینل کو لائسنس نہیں دے رہا، باقی سب کو میں نے جاری کر دی ہیں. اس نے اپنے پوتے کو بلایا، پتہ نام میں بھول گیا ہوں، اس جیل چلے میں. اس نے کہا گل سن، ہاں دینا گل کرا. لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب لائن پہ تھے، آئے، انہیں کہا گل سن، تیرا پیو مریا سی نا تے شیخ رشید نے سارے انتظام کیتے سن، تو اوتھے سا کتے گلگت تے جو یہ کہندا یہ کام کر تے تاں گھر وڑی. میں کہا ماں جی پیروں کو ہاتھ لگایا، مہربانی. میں گیا اس چینل کو جس نے کو میرے ساتھ نیکی نہیں کی بعد میں، جی جو کسی نے ویڈیو شیڈیو بھی گندی بھی بنائی تو وہ بھی چلائی اس نے زیادہ. میں گیا، حامد صاحب بڑے غصے میں باہر کھڑے آئے،
اس نے کہا شیخ رشید ڈونٹ بی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، تو میری ماں تک پہنچ گیا. میں کہا اپنے محلے میں. اس نے کہا ویئر از فائل. میں نے کہا سر دس از اے فائل. اس نے پڑھی بھی نہیں اور اپرووڈ. فوجی جو آتا جی وہ 96% فائل نہیں پڑھتا، جو اس کا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہی فیصلہ کر دیتا ہے. 2% فائلیں پریزیڈنٹ پڑھتا ہے. اس نے اس چینل کا فیصلہ کر دیا سارے لائسنس کراس میڈیا کو شیخ رشید نے جاری کیا. سارا الیکٹرانک میڈیا شیخ رشید کو سلوک پیش کرے. ایک چینل کے لیے میں نے کسی ماں کے پاؤں پہ پیر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا تیرے باپ کو شیخ رشید نے سارے محلے میں انتظام کیا، تیری تو وہاں پوسٹنگ ہوئی تھی. اور اس نے بڑی عجیب صورتحال سے، اور ہمارا کھانے زبردست ہے جی. ایوب خان اس دنیا میں نہیں ہے. 6 نومبر 1968 کو جس طرح بلا کے اس نے میرے سے اس بدتمیزی سے زیادہ تھی جو میرے ساتھ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہوئی. میں واحد آدمی تھا جس نے پاکستان کی سالمیت کا پیغمبر تھا. یہ سری نگر کا میں نے پہنا ہوا ہے، لال چوک کا. میں واحد آدمی تھا جس کے ساتھ جیسور میں زیادتی ہوئی. لڑکیوں نے اٹھ کے جوتیاں نہیں ماری مجھے، لیکن پنجابی ہونے کے ناطے جو گالیاں مجھے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ملی ہیں، جب وہ ویڈیو چلتی ہے نا میرا دل اندر سے میں کہتا ہوں یا اللہ میں خودکشی کر لوں کہ یا اللہ میں نے اتنا کیا گیا تھا. میں پاکستان کی آواز لے کے گیا تھا، واپس آیا میں نے لوگوں کو کہا کہ وہ جا رہے ہیں آپ کو خیر بات. اب میں قوم کو کہتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، میری بات کوئی نہیں سنے گا. اسی طرح جس طرح میں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کا کہا، جس طرح میں نے آ کے قوم کو کہا سندھ علیحدہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ انہوں نے اتنی گندی گالیاں لڑکیوں نے دی ہیں مجھے ڈھاکہ یونیورسٹی میں اور جیسور میں کہ آپ کسی چینل میں سنا نہیں سکتا. اسی طرح میں قوم کو کہہ رہا ہوں بلوچستان کے حالات خراب ہیں. روز ہمارا ایک جوان شہید ہوتا ہے، ہم اس کو بڑا ایزی لے رہے ہیں. یار یہ کسی کی ماں کا بیٹا، یہ عظیم جوان شہادت دے رہا ہے. یہ عظیم انسان جو ہمارے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہے، یہ بھی کسی کی ماں کا بیٹا ہے. ویسے تو آپ بڑے اعزاز کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، لیکن اس کی ماں سے پوچھیں نا جس کا لال شہید ہوتا ہے کہ اس کے دل کی کیا صورتحال ہوتی ہے. سو میں جناب میں سمجھتا ہوں حالات خراب ہیں. 30 اگست کے بعد سیاست کروں گا. میں نے چھٹی لی ہوئی. اس چھٹی لینے کو بھی لوگ مجھے معاف نہیں کر رہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے جی میں 30 اگست تک چھٹی پر ہوں. ہر آدمی جج چھٹی کرتے ہیں، فوج چھٹی کرتی ہے، افسر شاید فوج نہ کر دی ہو جی، بڑے اکانومسٹ چھٹی کرتے ہیں. تو میں لوگوں کو پچھلے 20 دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں 20 اگست تک چھٹی تک ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس 20 اگست سے پہلے کچھ نہ کچھ سیاسی طور پر ہوگا. یہ میرا گیس ہے. شیخ صاحب بڑی پریڈکشن کر رہے ہیں ناظرین. شیخ صاحب ٹیلی ویژن چینلز کی اسکرین سے تو 20 اگست تک چھٹی لے رہے ہیں، لیکن 30 اگست تک چھٹی لے رہے ہیں، لیکن واپس آ کے پوچھتے ہیں بریک سے واپس آ کے کہ کیا یہ ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور فیس بک بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس پہ، اس کا کیا راز ہے اور کس طرح سے یہ مینج کرتے ہیں، اور کیا وہاں سے بھی چھٹی لے رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہماری بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. شیخ صاحب آپ 30 اگست تک چھٹی کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو آج کل آپ ٹک ٹاک پہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ میں دیکھ رہا تھا کھڑے ہوئے ہیں اور آگے گانا چل رہا ہے تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. یہ انتخاب آپ گانے کا خود کرتے ہیں؟ میں انتخاب خود کرتا ہوں، ٹک ٹاک میں لکھواتا ہوں یہ، لیکن یہ علی اور عمران 2 لڑکے ہیں یہ لکھتے ہیں، ورنہ میں نہیں لکھتا کچھ بھی. میں فون بھی نہیں رکھتا، میں فون بھی نہیں سنتا. لیکن آپ کو جو رسپانس آ رہا ہے ٹک ٹاک پہ ملین ہے جی، یہ مجھے بتاتے ہیں کہ آج 11 ملین ہو گیا، آج 10 ملین ہو گیا، آج 7 ملین ہو گیا، ہمارے ملین میں جا رہے ہیں. لیکن میں سیاست نہیں کر رہا. میں 30 اگست تک چھٹی پہ ہوں. میں ایز اے جینٹلمین کہہ رہا ہوں میں فون بھی نہیں سنتا نہ میرے پاس. سوشل میڈیا پہ تو رہیں گے نا، ٹک ٹاک بھی چھوڑ دیں گے، ٹک ٹاک پہ اور ٹویٹر پہ رہیں گے، لیکن 10 اگست تک میں سیاست نہیں کروں، 30 اگست تک میں سیاست نہیں کروں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ رہوں. تو شیخ صاحب آپ جس طرح وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ ایک اخبار کی خبر لگوانے کے لیے، سنگل کالم خبر لگوانے کے لیے ایک دفتر کے نیچے کھڑا رہا کرتے تھے ساری رات، اور آج یہ دور ہے کہ آپ ایک ویڈیو لگاتے ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ملینز میں جاتا ہے. اس سفر کو بھی ڈسکرائب کریں، اور آج کے جو میڈیا کے جو چیلنجز ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ آج میرا خیال ہے ایک ایسا انفارمیشن منسٹر ہونا چاہیے جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور سوشل میڈیا اپنی اہمیت زیادہ اس لیے ہو گئی. پہلے لڑکیاں گھروں محلوں میں آتی تھی نا، کہتی تھی 52 انچ دا ٹی وی لے کے آیا. اب نہیں کہتے موبائل فون لے آیا، i1 کے i16 کے. لیکن دنیا کتنی بدلی ہے کہ پہلے اب جو ٹی وی کی دکانیں تھیں وہ ایئر کنڈیشن اور ڈیفریزر میں اور تبدیل ہو گئی ہیں.
سارے ملی روڈ پہ جا کے دیکھیں. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹی وی بالکل ماؤس پیس ہو گئے ہیں. سارے نہیں لیکن جو نہیں ہوگا وہ مار کھائے گا. جو نہیں ہوگا جب ایک فیشن بن جاتا ہے وہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے. سیکنڈلی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا اسٹرانگ بندہ ہونا چاہیے انفارمیشن میں جو وہ کہے. وزیر پاکستان دیکھو وہ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ جو شہباز شریف سے درخواست کرے. وہ بے وقوف ہے اس طرف درخواست کر دے جنرل عاصم منیر کو. دیکھیں میں نے 4 عورتوں کی شہباز شریف کو نہیں کہا, میں نے 4 عورتوں کی عاصم منیر کو کہا ان کی جیل مجھے دے دو اور میں ضمانت بھی نہیں کراتا. اور پولیٹیکل معاملے سے وہ تو کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں. کہتے ہیں نا لوگ. اب ایک اور بات ہوئی ہے یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں, یہ لوگ ہم سے زیادہ ذہین ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں یہ رکشے والا, ریڑھی والا, تربوز والا, کلفی والا, یہ اتنے ٹیلی فون کی وجہ سے تیز ہو گئے ہیں کہ یار ساتھ کلفی بیچ رہا ہے. ابھی کئی کلفی والے رہا بھی ہوئے ہیں 1 سال قید کاٹ کے, اور ساتھ اس نے فون پہ بھی لگا ہوا ہے. آپ یقین کریں میرے کپڑوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ جا رہا ہوں. کہتے ہیں آج ضرور کہنا شیخ صاحب نے گل. شیخ صاحب سیاسی رومانس میں تو آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. ہاں اصل زندگی میں آپ رومانٹک شخصیت ہیں, وہاں بھی کوئی دھوکا ہوا؟ نہیں میرے ساتھ کسی نے دھوکا نہیں کیا. اس سیاسی زندگی میں بھی نہیں ہوا. اس نے زلفی ایک معاملے میں انگیج تھا اور اس زلفی نے اس کی قیمت ادا کی اور مجھے ٹکٹ نہیں ملا. نہ ملے. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں اگلا بھی لڑوں گا, ہاروں گا نا, لیکن میری ایک آواز ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں آج بھی کمیٹی چوک میں جلسہ کروں تو 10-20 ہزار لوگ اکٹھے ہوں گے, لیکن میں لڑنا نہیں چاہتا تھا جن لوگوں سے جن لوگوں نے مجھے چلے میں ڈالا. میں ان کے خاص بندوں میں تھا. اب میں ان کا نام لیتا ہوں, محلے میں جاتا ہوں, مجھے گالیاں پڑتی ہیں. خدا رسول کی قسم لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ آپ. اور میری لڑائی کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں نے ہائی کورٹ کے نکلنے کے بعد عاصم منیر اور ندیم انجم کی تعریف کی. میرے ساتھ ناراضگی کی وجہ سمجھ گئے نا آپ کہ میرے ساتھ ناراضگی کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں نے ہائی کورٹ سے نکلنے کے بعد عاصم منیر اور ندیم انجم کی حمایت کی کہ یار دے آر گریٹ پیپل. اور اس نے کہا یار یہ تو ادھر جا رہا ہے, یہ ان کا آدمی ہے. ابھی 4 مہینے میں چلا کاٹ کے آیا ہوں اور ہائی کورٹ نے کہا کے سامنے پیش کیا گیا مجھے کہ یہ برآمد ہو گیا ہے. میں نے تو وہاں یہی کہنا تھا نا چلا کاٹا ہے. مستقبل میں اب آپ ان کا آدمی کھلوانا پسند نہیں کریں گے؟ اب تو نہیں کروں گا. یہ قدرت نے داغ اتروانا تھا لیکن ساری دنیا سمجھتی ہے اور مجھے کہتی تھی کہ میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں. یہی نہیں ہوا بلکہ ISPR نے آن ریکارڈ ٹی وی پہ کہا کہ شیخ رشید از ناٹ آور اسپوک پرسن. ٹھیک ہے نا. جنرل صاحب نے ٹی وی پہ ایک دن کہا, ایک کوئی میں نے بیان دیا تھا, کسی سوال کیا اخباری نمائندے نے ان سے, جنرل صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ شیخ رشید از ناٹ آور اسپوکس پرسن. لیکن فوج کے ساتھ میری ہمدردیاں اور میرے جذبات قائم ہیں اور وہ قائم رہیں گے, بے شک میری سیاست دفن ہو جائے. تو شیخ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے پولیٹیکل ایسٹ جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے, کیا پاکستان میں نئے پولیٹیکل ایسٹ جو ہیں وہ ادارے کے بنے ہیں یا آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا جو کچھ ہوا ہے؟ مجھے اب کے حالات کا نہیں پتا کہ نئے لوگ, کوئی متعارف نہیں ہوا آدمی ایسا کہ جس کی سے ہو کوئی. سارے وہ لوگ ہیں جو لیڈر کے اکلوتے لیڈر کے, ہر پارٹی کا اکلوتا لیڈر ہے. 2 باتیں آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, ہر پارٹی میں دوسرا کوئی لیڈر نہیں, یا 2 بھائی ہیں یا اکلوتا لیڈر ہے. اور میں نئے بندے کو, نوجوانوں میں شعور بہت زبردست پیدا ہو گیا ہے. کسی وقت میرا دل کرتا ہے کہ عوامی مسلم لیگ اس دفعہ ہمت کرے اور ایک سرے سے شروع ہو کے دوسرے سرے تک پاکستان کے ٹکٹ دے لوگوں کو الیکشن میں, اگر میں الیکشن تک زندہ رہوں, اور ان لوگوں کو رہوں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اور میں کراچی سے شروع ہوں اور ادھر تورخمس تک تمام کینڈیڈیٹوں کو ٹکٹ دوں. نے کہا ہرا دے قوم ان کو, لیکن یہ چاپلوس اور یہ دکیانوسی اور یہ فراڈ اور ملک دشمن تو نہیں کہنا چاہتا کہ رقم کے کرپٹ لوگ, ان لوگوں کو شکست دے. میرا دل کرتا ہے کہ میں غریبوں کو ٹکٹ دوں, عوامی مسلم لیگ تورخم سے لے کے کراچی تک, بے شک وہ ہار جائے. اور یہ میرا آخری خواہش ہوگی کہ ان غریبوں کو اور
مسائل زدہ لوگ جب تک اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، اور یہ تحائف زدہ لوگ اور یہ پیدا گیر لوگ اور یہ سارے مال متاوع بیچنے والے لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے، اور اگر مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے، یہ کھوتے گھڑے خچر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لعنت ہوگی ان پہ. شیخ صاحب، اس سیاسی گفتگو سے ہٹ کے آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے لائٹر نوٹ پہ بھی کوئی بات ہو جائے. جو اسیری کا دور تھا اور اس کے بعد اب جس طرح آپ کی اس طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں رہی، تو وقت کس طرح گزرتا ہے؟ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنا وقت گزارتے ہیں؟ سر صبح ہمیشہ سے میں جلدی اٹھتا ہوں، ایک نماز فجر علی اور 2 گھنٹے لال علی میں بیٹھتا ہوں، اور گھومنا پھرنا باہر گیا ہوں، 2 ملکوں کا دورہ کیا ہے، اور یہ جتنے کیس ہیں اس وقت بنے ہیں جب میں پاکستان میں نہیں تھا. ابھی تو میں خاموش تھا، اب آپ نے کیونکہ پوچھ لیا. عدالت میں اپنی صفائی اپنا پاسپورٹ ہی رکھوں گا کہ اگر میں اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ میں الماتاز میں بیٹھ کے یہاں خون خرابہ کرا سکتا تھا، تو پھر تو ان ملکوں میں بھی مجھے، کیونکہ اس پہ آپ کے پروگرام پہ سارے پاکستان میں خاص طور پہ سعودی عرب، دبئی اور امریکہ، کینیڈا میں بڑے لوگ مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں. میں تو خود فون نہیں سنتا کیونکہ یہاں فون بھی ریکارڈنگ پہ ہوتے ہیں اور الٹے پڑ جاتے ہیں. وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایکٹیو ہوں، اور میں 3 کتابیں لکھ چکا ہوں. 4تھی مجھے جیل سے شروع کر دینی چاہیے تھی، بڑا ٹائم ضائع کیا ہے، لیکن کل رات سے میں سوچ رہا ہوں کہ لکھنا شروع کروں. 4 اچھا، لال حویلی سے اقوام متحدہ کے بعد اب اگلی کتاب آپ لے کر آ رہے ہیں؟ ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو میں نے کل نام سوچ رہا تھا کہ اس کے نام کی پبلسٹی شروع کروں کہ کیا نام رکھوں. کل رات کو میں نام اس کا سوچتا رہا، لیکن 4تھی کتاب میں لکھ رہا ہوں تھوڑی سی. اب عید کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ عید کا دن آپ کس بات کی؟ عید کس بات کی؟ کسی نے منڈی کا کوئی گیا ہے اس دفعہ اخباری نمائندہ کی سبزی منڈی کے کیا حالات ہیں؟ بہت ہائی منڈی، بہت ہائی. لیکن آپ بات وہ کریں جو آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. منڈی کے پاس کھڑا ہونا چاہیے تھا، جیسے ہمارے دور میں پوچھتے تھے ہاں ماں کی سوال ہے تیرا، وہ کہتے سی چور لٹیرے ڈاکو چول انے روپے مانا ہو گئے مسعود. اتنا نمائندوں کو بھیجیں ذرا جانوروں کا حال پوچھتے ہیں. بہت ہائی ہے منڈی. اور اوپر سے جو کچھ شہباز شریف نے گل کھلائے ہیں اس کو تو سفید صفحے پہ دستخط کرا لو، جس طرح کو وہ کرے گا. گردن کس کی کٹے گی؟ غریب کی. بالآخر الٹیمیٹلی اپنے بیٹے کے لیے ماں باپ ضرور ریئیکٹ کریں گے، اور میرے ریئیکشن کے 45 دن میرا تجزیہ ہے کہ 45 دن تک لوگ ریئیکشن کرنا شروع کر دیں. اچھا، 45 دن تک. اسی لیے میں 30 اگست تک اپنی ڈیٹ رکھا کہ 30 اگست کے بعد سیاست شروع کروں گا. باقی ٹویٹر یہ کرتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں تو صبح بند کرا دیتا ہوں. ہمارا کیا آپ جاری رکھیں، آپ کی فالوئنگ جو آپ کے فالوورز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا نا، یہ کہتا اس نے آج رات مجھے بتایا کہ ٹک ٹاک رات میرے 11 ملین ہوئے ہیں، اس نے پرسوں بتایا کہ میرے 10 ملین ہوئے ہیں. ان دونوں، ایک کہتا میرے 7 ہوئے، دوسرا کہتا 8 ملین ہوئے. یا لوگ بھی بڑے ویلے 8-10 ملین 11 ملین بڑا ہوتا ہے ایک دن میں. یہ کہتے ہیں جی 11 ملین ہمارا گیا. اور فالوورز پتہ نہیں، روز مجھے نئے نئے فالوور بتاتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب نے آج کھل کے باتیں کی جو وہ دبے لفظوں میں کہا کرتے تھے. آج انہوں نے اپنے جو دل میں تھا کھل کر اظہار کیا. تو ناظرین، دیکھتے رہیے دنیا نیوز. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.